خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ سامعین گرامی قدر، اہم بات یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اب نئے سال کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، یہ بڑی اہم اور ضروری باتیں ہیں جو انتہائی توجہ کے ساتھ سننے اور عمل کے اندر لانے کے لیے۔ نئے سال کے اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، نیا سال شروع ہوگا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ نئے سال کے اعتبار سے ہم اپنے ماضی کو دیکھیں، ماضی کا محاسبہ کہ ہم اس سے پہلے کیا کر چکے ہیں، یعنی کیا کھویا کیا پایا، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا، ماضی میں ہم نے کیا کیا ہے، اور نیا لایا عمل طے کرنے آگے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم نے پہلے پیچھے دیکھنا ہے، بھائی پچھلے سال، مثلا میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، میری نمازوں کا کیا حال تھا پچھلے سال، میں روزانہ کتنی نمازیں پڑھتا تھا، 5 وقت کا نمازی تھا یا 4 وقت کا تھا یا 1 وقت کا تھا یا صرف جمعے کا نمازی تھا، یہ میرا ایک محاسبہ۔ میرے معاملات کیسے تھے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، ان کو جھوٹ بولنا، یہ تھا یا میں صحیح کام کرتا تھا، میری عبادات کا کیا حال تھا، میرے زکوٰۃ کا کیا حال تھا، میرے روزوں کا کیا حال تھا، میری معاشرت کا کیا حال تھا، میرے ظاہر و باطن کا کیا حال تھا، میری صورت و سیرت کا کیا حال تھا، میرے کردار و گفتار کا کیا حال تھا۔ اپنے پورے ماضی کا محاسبہ رکھ کر اپنے سامنے لانا کہ میں نے یہ گزشتہ سال کیسے گزارا ہے، میرا یہ گزشتہ سال کس طرح گزرا ہے۔ تو جب یہ بندہ اپنے پورے گزشتہ سال کا محاسبہ کرے گا کیسے گزرنا ہے، پھر اس کے لیے نیا اب لایا عمل تیار کرنا۔ بھئی گزشتہ سال نمازوں میں سستی رہی ہے، آج یکم المحرم جمعۃ المبارک کے دن اس بات کی نیت و عزم کرتا ہوں کہ آج کے بعد میری نمازوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری، آج کی میری اور آپ کی نئے سال کے اعتبار سے ذمہ داری۔ لو جی، نمازوں کی کمی کا محاسبہ کر کے نیا لایا عمل تیار کر دیا، نمازوں میں کمی نہیں آئے گی۔ لو جی، معاملات کے اندر گڑبڑ تھی، آج نئے سال کے اندر عزم کر دیا اب کسی معاملے میں لین دین میں گڑبڑ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ حق و سچ کی صداقت کی بنیاد پر ہوگا، فراڈ نہیں ہوگا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور، جو آج کل اللہ معاف فرمائے ہو رہا ہے۔ اور یہ زیادہ فراڈ جو ہو رہا ہے، یہ بیرون ممالک میں جو لوگوں کو بیچتے ہیں نا، وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے لوگوں کا کھا کر بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ پہلے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں سے قرضہ پکڑا، مکان بیچا، دکان بیچی، پلاٹ بیچا، بیچے کہ چلو جی اس کے لیے روزگار کے لیے 10 لاکھ 15 لاکھ جمع کراتے ہیں، وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں اور لارے پہ لارا، کل جائیں گے پرسوں جائیں گے۔ اب اللہ معاف فرمائے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام چیز ہے معاملات کا اندر، اور بھی بہت ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا، رشوت، سود، گن بلا، الا بلا۔ اب اس لیے نئے لائے عمل کے اندر اس چیز کو طے کرنا کہ میرے معاملات ٹھیک ہوں گے، معاشرت ٹھیک ہوگی، اگر حقوق العباد کے اعتبار سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے سارے معاملے ٹھیک ہوں گے، تو اب جس وقت یہ کام ہم کریں گے، اپنا نیا لایا عمل تیار کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کے رخ کو اس کے اوپر ڈالیں گے، تو یہ گویا کہ اس نئے سال کی وجہ سے جو ہمارے ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، گویا کہ ہم اس کو پورا کرنے والے بن گئے۔ نئے سال کے اعتبار سے ہماری جو ذمہ داری سپرد کی گئی، ہم اس کو پورا کرنے والے بن گئے۔ اس لیے ہم نے اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں کی، ہم نے جتنی ماضی کے اندر کمیاں تھی اس کو نئے سال کے اندر دہرانے سے روک لیا کہ اب ہم نئے سال میں یہ کمیاں نہیں دہرائیں گے۔ تو پھر تو ہماری ہوگی ذمہ داری پوری۔ اگر ہم نے جس طرح گزشتہ سال ہمارا گزرا،
اب ایک اگلا آنے والا سال بھی یہاں سے گزرے گا تو پھر تو سال تو گزرتے رہیں گے، ہم وہیں کھڑے رہیں گے، ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، سال تبدیل ہوتے رہیں گے پر ہم وہیں کھڑے رہیں گے۔ اس لیے سامعین گرامی قدر اس بات کی فکر کرنا اور احساس پیدا کرنا، ماضی کو سامنے رکھ کر مستقبل کا نیا عمل تیار کرنا، یہ نئے سال کا میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔